آئیے سلسلہ دارالفتاء اہل سنت دیکھیے، مگر ٹھہریے، پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے۔ سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالفتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ پیر کے دن ہمارا موضوع رسم و رواج ہوتا ہے، اور آج بھی انشاءاللہ گزشتہ پیر کی طرح عبادات، جو اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں، دین کے کام کرتے ہیں، نیکی کے امور سر انجام دیتے ہیں، ان معاملات میں پائی جانے والی رسم و رواج، عادات، مسلمانوں میں رائج طریقے، ان کے حوالے سے ہم مفتی صاحب سے سوالات پوچھ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ یہی موضوع ہوگا، لیکن ہم آپ کی کالز بھی لیں گے، آپ کے ویڈیو سوالات بھی لیں گے۔ رمضان شریف کی آمد ہے، اور عموماً ان دنوں میں لوگ زکوٰۃ، روزے کے سوالات پوچھتے ہیں، تو آپ یہ سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں۔ ان حوالوں سے اگر کوئی رسم و رواج لوگوں میں پائی جاتی ہے وہ بھی پوچھ سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کسی بھی حوالے سے شرعی رہنمائی حاصل کرنا چاہیں تو مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسکرین پر نمبر بھی دکھائے جائیں گے، آپ ان پر رابطہ کیجئے، انشاءاللہ ممکن ہوا تو آپ کا سوال سلسلے میں شامل کر لیا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ضیاء درود و سلام، جو کہ درود و سلام کے فضائل پر مشتمل احادیث کریمہ جو ہیں اس پر مشتمل رسالہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 8 پر نقل فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرض حج کرو، بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور رمضان شریف الحمدللہ پیارا پیارا مہینہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ میں خیر و عافیت کے ساتھ رمضان شریف کے دن عطا فرمائے۔ تراویح کی نماز الحمدللہ مسلمان پڑھتے ہیں، مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، اور بعض افراد عبادت کے شوقین پورا ماہ ہی مسجدوں میں حاضر رہتے ہیں۔ لیکن ایک اور ٹرینڈ جو چل پڑا ہے، رسم کہہ لیجئے، عادت کہہ لیجئے، اور بالخصوص جو کاروباری طبقہ ہوتا ہے ہمارا، جو کاروبار کرنے میں مشغول ہوتے ہیں، دکاندار ہوتے ہیں، اور خاص طور پر وہ دکاندار کے جن کا تعلق کپڑے، جوتے، انسان کے جسم سے جو متعلق اشیاء ہوتی ہیں ان سے ہوتا ہے، ان کی یہاں اب بہت زیادہ رائج ہوتا جا رہا ہے۔ باب المدینہ میں، مرکز العلیا لاہور میں، اور شہروں میں بھی ہوتا ہوگا کہ 3 روزہ تراویح، 5 روزہ تراویح، 7 روزہ تراویح، زیادہ سے زیادہ 10 روزہ تراویح، اس کے بعد پھر وہ 30 روزہ ہی، 27 روزہ ہی ہوتی ہے۔ تو یہ جو چند روزہ تراویح پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ تراویح پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، مسجد میں حاضر نہیں ہوتے اور اپنا کاروبار کرتے ہیں، یہ رسم کیسی ہے؟ یہ درست عمل ہے یا پوری تراویح پڑھنی چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تراویح کی نماز یہ سنت مؤکدہ ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی، ٹھیک ہے۔ اور یہ جب ماہ رمضان مبارک کی جو راتیں ہوتی ہیں، جیسے چاند رات کہتے ہیں، تو ابھی پہلا روزہ شروع نہیں ہوتا کہ اس سے پہلے جو رات ہوتی ہے وہ ماہ رمضان کی چاند رات، ٹھیک ہے۔ تو ماہ رمضان کی راتوں میں یہ قیام کی ایک صورت ہے جس کو ہم تراویح کہتے ہیں، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ تو اس کا تعلق 3 روزہ یا 5 روزہ یا 10 روزہ سے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
یہ پورے مہینے پورے مہینے کی یہ باقاعدہ ایک سنت ہے تراویح کی ختم قرآن نماز۔ تک یا پھر 30ویں روزہ یا 29 روزہ جو بھی 29ویں جو بھی شب ہوگی، اچھا یعنی 29 روزے تو ہوتے ہی ہیں، 30ویں شب بھی اگر مل جاتی ہے اور چاند عید کا نظر نہیں آتا تو یوں 30ویں رات بھی ماہ رمضان میں تراویح کی نماز پڑھی جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ سنت مؤکدہ ہے، ایسا کہیں پر بھی یوں سمجھ لیجئے کہ کتاب و سنت میں، کتب فقہ میں کہیں پر بھی یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ 5 روزہ پڑھ لیں اب 25 دن آپ کو تراویح نہیں پڑھنی، یا 6 روزہ پڑھ لیں تو 24 دن تراویح نہیں پڑھنی، یا 10 روزہ پڑھ لیں تو بقیہ 20 دن آپ کو تراویح نہیں پڑھنی، ایسا کہیں پر بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ماہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا، یہ چونکہ قرآن اسی مہینے میں نازل ہوا ہے اور اس مہینے میں کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت بھی ہوتی ہے، تو یہ 3 روزہ یا 5 روزہ یا 10 روزہ تراویح پڑھنے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے، یعنی جس نے بھی یہ رائج کیا ہوگا تو اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں تھا یا نہیں ہے یا نہیں ہونا چاہیے کہ بس تراویح اتنے ہی دن پڑھنی ہے، اس کے بعد نہیں پڑھنی۔ ٹھیک ہے، اس کا جو مقصد ہے وہ ہے کہ کثرت سے قرآن پاک پڑھا جائے، یعنی بہتر ہے کہ قرآن پاک زیادہ سے زیادہ تراویح میں ختم کیے جائیں۔ لیکن جو طبقہ اس میں نظر آتا ہے نا وہ اس مقصد کی تکمیل کے لیے اب وہ آتا ہے، بظاہر لگتا نہیں ہے۔ ہوتا ہے کہ ایک چیز ایک مقصد کے تحت آتی ہے، ٹھیک ہے، لوگ اس چیز کو اس کے مقصد سے ہٹا کے اپنی جو خواہشات ہوتے ہیں اس کے مطابق ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو تراویح 5 روزہ یا 10 روزہ، جیسے بعض مساجد ہوتی ہیں جہاں پہ مدرسے بھی اٹیچ ہوتے ہیں، جی جی تو وہاں پر 3 مرتبہ قرآن پاک ختم ہوتا ہے، صحیح، کہ اگر ایک 10 روزہ تو اس کے بعد پھر 10 دوسری روزہ، 10 روزہ۔ یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 3 روزہ کر لی اس کے بعد 17 روزہ کر لی، پھر آخر میں اعتکاف والے ایام میں پھر ایک ختم قرآن دوبارہ ہوتا ہے۔ تو کثرت قرآن یعنی تلاوت میں آئے، کثرت سے تلاوت کی جائے، اس لیے یہ اگر 5 روزہ 10 روزہ کا اہتمام ہوتا ہے تو اچھی بات ہے۔ ماشاءاللہ۔ یا کوئی کثرت سے قرآن سننا چاہتا ہے ٹھیک ہے، کہ میں 3 روزہ میں پورا قرآن سن لوں، اس ٹھیک کے ہے، بعد پھر دوبارہ قرآن سن لوں، پھر دوبارہ قرآن سن لوں، صحیح، یہ بھی اچھی بات ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ سمجھ لینا کہ 3 روزہ پڑھ لیا یا 5 روزہ یا 7 روزہ 10 روزہ پڑھ لیا اب اس کے بعد تراویح نہیں ہے، صحیح، تو یہ سوچ غلط ہے، ٹھیک یہ ہے، عادت غلط ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ اکثر جیسے آپ نے سوال کے اندر بھی فرمایا کہ اکثر جو تاجر برادری ہے یا بہت سارا ایسا طبقہ جو سیلز مین ہیں جو وہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ اس طرح 6 روزہ 3 روزہ میں چلے جاتے ہیں، اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہم نے تراویح ماہ پڑھ لی رمضان ہے۔ میں جو قیام اللیل ہے، رات میں جو عبادت کا ایک انداز تراویح کی صورت میں اس کا حق ادا کر دیا، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ پورے ماہ رمضان کی باقاعدہ ایک سنت ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک تراویح میں ختم کرنا یہ ایک الگ سنت ہے۔ تو آپ نے اگر قرآن پاک 3 روزہ میں سن لیا ٹھیک ہے، تو ایک سنت کی ادائیگی ہوئی ہے، ابھی پورا رمضان باقی تراویح ہے۔ پڑھنا ایک الگ تراویح پڑھنا یہ باقاعدہ ایک الگ سنت ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک تو اس لیے جو ایسا کرتے ہیں کہ 3 روزہ 5 روزہ 10 روزہ تراویح پڑھنے کے بعد تراویح نہیں پڑھتے اور یہ ان کی روٹین اور عادت بن گئی ہے، تو یاد رکھیں تراویح کی نماز پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے، اور سنت موقدہ کو چھوڑنے کی جو عادت بنا لیتا ہے تو وہ گناہ گار ہوتا ہے۔ سنت موقدہ کا ایک بار چھوڑنا یہ برا کام ہے، اساءت یعنی برا عمل کہا جاتا ہے اس کو، لیکن جو اس کی عادت بنا لیتا ہے تو پھر وہ مستقل چھوڑتا گناہ ہے۔ گار ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ افراد دیکھ لیں جو کئی سال سے 5 روزہ پڑھنے کے عادی ہیں، اس کے بعد پڑھتے اس کے بعد بقیہ 25-24 دن جو ماہ رمضان کے میسر ہوتے ہیں نصیب ہوتے ہیں ان میں تراویح نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ یا وہ افراد بھی غور کریں کہ جو پورے 27 روزہ ختم قرآن تک تراویح ادا کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر 28ویں شب میں تراویح ہوتی ہے، 29ویں شب میں اور 30ویں شب میں بھی تراویح کا سلسلہ ہو جاتا ہے، تو اس میں وہ آخری کی 2-3 راتوں کے اندر غائب ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک تو ہے، وہ بھی غور کریں صحیح، کہ جو 28، 29 اور 30ویں شب میں تراویح نہیں پڑھتے، اگر ان کی یہ روٹین بن جاتی ہے کہ نہیں پڑھنی، تو نہ پڑھنے کی وجہ سے کہیں یہ گناہ گار نہ ہو، تو اس لیے یہ باقاعدہ ایک مستقل سنت ہے جس کو ہمیں مسلمانوں کو صرف مردوں ہی کو نہیں خواتین کو بھی یہ سنت پہ عمل کرنا ہے، اور تراویح 20 رکعتیں ادا کرنی ہیں۔ اچھا جن لوگوں نے یہ پڑھ لی 5 روزہ یا پڑھنے کی نیت کی ہوئی ہے پڑھیں گے، وہ پھر جب دوبارہ اگلے دنوں میں تراویح پڑھیں گے تو کیا وہ پورا قرآن پاک اسی طرح مکمل کرنا ضروری ہے کہ صورتیں جیسے عام طور پہ لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہی کافی ہے؟ جیسے اگر کسی نے 10 روزہ قرآن پاک
پڑھ لیا، یا 27 روزہ جو تراویح کا سلسلہ تھا وہ ہوا، اب اس کے بعد 28 29 30 یہ 3 دن یا چند دن جو بھی تراویح کے باقی بچتے ہیں، تو اس میں دوبارہ قرآن پاک اگر ختم کرنا چاہیں اور لوگ بھی تعاون کریں جی جی تو اچھی بات ہے، لیکن اگر لگتا ہے کہ لوگوں پر دشوار ہو جائے گا تو پھر سورتوں کے ساتھ تراویح پڑھی جا سکتی ٹھیک ہے۔ مطلب بعض مساجد ایسی بھی دیکھی گئی ہیں کہ دو تراویح ہو رہی ہیں، ایک تو مستقل وہ 27 روزہ 26 روزہ 25 روزہ، اور ایک دوسری منزل اس کے تہ خانے میں یا اوپر کی منزل میں وہ صورتوں والی تراویح۔ شروع میں کیا ہوا کہ وہ انہوں نے 3 روزہ ختم کر لیا قرآن پاک، اب وہ صورتیں وغیرہ بھی چل رہی ہیں، تو کیا ایک ہی مسجد میں ایک ہی وقت میں دو جماعتیں تراویح کے حوالے سے ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں اس میں کرنے میں یوں تو حرج نہیں ہے، آواز بھی ٹکرا نہیں رہی، آواز الگ نہیں الگ ٹکرا رہی سسٹم ہے، ہے، دونوں کا بالکل ادائیگی کا انداز جدا گانا ہے، ایک دوسرے میں خلل نہیں آ رہا، ٹھیک ہے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ البتہ جتنی جماعت طویل ہو کثیر ہو اتنا زیادہ اچھا ہے۔ اچھا تو اب یہ ممکن ہے کہ ان افراد کے لیے کوئی ایک ہیلا کوئی ایسی چیز نکالی ہو، یہ جیسے طریقہ جیسے نکالا وقت ہو، گزرتا جا رہا ہے نا، اب اس میں مختلف چیزیں اب رائج ہوتی جا رہی ہیں۔ مگر تاجر اب برادریوں اس کے میں لیے یہ آسانی بھی کی ایک ہو صورت رکھی سکتا ہے ہوئی کہ بعض لوگوں کی سوچ ہوتی ہو کہ اب کون 30 دن تک پورا 1-1.5 گھنٹہ قیام کرے، تو 2-3 دن جتنی مشقت برداشت کرنی کر لیتے ہیں، اور پھر اگلے آرام سے جو صورتیں پڑھتے رہیں گے اور گزارتے رہیں گے۔ تو کیا اس میں یہ تراویح میں جو ختم قرآن ہونا تھا وہ تو اگر 27 روزے کے بجائے 10 روزہ 6 روزہ کے اندر 3 روزہ میں اگر ختم قرآن ہو گیا تو ایک سنت ادا ہوئی ہے، ٹھیک ہے بقیہ سنت جو دوسری ہے مستقل تراویح کی ادائیگی وہ باقی مکمل رمضان تک وہ ادائیگی کرنا ضرور، یعنی سنت موقدہ ہے، اس کو ترک نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ کیا تراویح سے متعلق میسیجز بھی ہمارے پاس، کیونکہ مہینہ قریب ہے، اسلامی بہنوں کے اندر ایک رسم کہہ لیجئے یا جائز ہے، یا آپ ارشاد فرمائیں گے کہ ان کی بھی جماعت ہوتی ہے، اور یہ لکھ رہی ہیں کہ ہمیں چونکہ قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا، قرآن پاک پورا یاد نہیں ہے، تو ہم کسی اسلامی بہن کو کہتے ہیں کہ وہ جماعت کروا دیں جو حافظہ ہیں، اور وہ قرآن پاک تراویح میں پڑھیں گے تو ہم سن لیں گی۔ تو کیا ان کے لیے اس طرح اس وجہ سے یہ ہیلا کرنا جماعت کے حوالے سے؟ خواتین کا چاہے وہ فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو یا تراویح کی نماز ہو، تو ان کے لیے جماعت کا اہتمام کرنا، یعنی ان میں ایک امام بن جائے بقیہ سب مقتدی ہوں، تو اس طرح کرنا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے تو رہا معاملہ قرآن پاک پڑھنے کا تو سیکھیں، ٹھیک ہے۔ مدرسۃ المدینہ بالغات حفظ کے حوالے سے پورا حفظ قرآن والی جو- سننا چاہتی ہیں تراویح کے پورا اندر۔ قرآن پاک سننا چاہتی ہیں، تو اب دیکھیں تراویح میں سننا چاہ رہی ہیں، تو ایک جب گنجائش شریعت نے نہیں رکھی یا اجازت نہیں دی تو اب زبردستی اس خواہش کی طرف نہ جائیں۔ ٹھیک ہے قرآن پاک سننا ہے تو کسی سے سن لیں جو اسلامی بہن پڑھنے والی ہوں، اور اس کو پڑھنا نہیں آتا، یہ سن کر ثواب حاصل کرنا چاہتی ہیں تو قرآن پاک سنا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے یا جیسے مدنی چینل کے ذریعے قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، یا باقاعدہ اپنا کنز الایمان کے ترجمے کے ساتھ قرآن پاک کی ریکارڈنگ بھی ہے، تو اس میں بھی سنا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اور اسلامی بہنیں جیسے اب گھروں میں حفاظ ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، تو وہ جماعت کروا رہے ہیں، تو اب پیچھے تو جماعت میں شامل ہو سکتی ہیں، گھر ہی کے اندر ہو رہی ہے، کچھ مرد ہیں اس کے پیچھے گھر کی خواتین کھڑی ہو اب جائیں۔ اس میں یہ ہے کہ تراویح اگر پڑھانے والا بالغ عاقل بالغ مرد ہے، سنی صحیح العقیدہ جو امامت کی شرائط ہیں اس کے اندر پائے جاتے ہیں، تو اگر وہ امامت کر رہا ہے، اس کے پیچھے مرد حضرات اس کے گھر کے ہی وہ پڑھ رہے ہیں، اور کسی اور کمرے میں پردے کی رعایت کے ساتھ خواتین جماعت میں یوں شامل ہو جاتی ہیں، تو گھر کی خواتین، جی جی تو اس میں حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے لیکن اس میں اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اکثر جہاں ایسا ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پر جو تراویح پڑھانے والے امام قاری حافظ صاحب ہوتے ہیں تو وہ عشاء کی نماز بھی پھر اسی گھر میں ہی ہو رہی ہوتی ہے، جماعت عشاء کی ہوتی ہے، تو قریب مسجد ہوتی ہے، اس مسجد کے اندر جماعت کو بلا عذر شرعی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں مسجد کی جماعت یہ واجب ہے جب تک کہ کوئی شرعی عذر نہ پایا جائے ترک جماعت کے حوالے سے۔ تو یہ عذر نہیں ہے کہ گھر میں تراویح ہو رہی ہے تو پھر نماز ادھر پڑھ کر آؤ، تراویح ادھر پڑھو، تو تھوڑا سا وہ ٹائم ویسٹ ہوتا ہے۔ تو یہ ٹائم ویسٹ کرنا نہیں ہے، یہ آپ کا مسجد میں جانا، مسجد کے اٹھنے والے ہر قدم پر نیکی ہے، گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں۔ پھر جماعت سے فضیلت جو جماعت کی ہے وہ آپ کو حاصل ہوگی۔ پھر جماعت واجب بھی ہے جب تک کہ ترک کے کوئی شرعی آزار اور عذر نہ پائے جائیں، اس وقت تک واجب ہے ٹھیک ہے مردوں کے لیے، تو اس لیے اس واجب کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تو جو ایسا کرتے ہیں ان کو تھوڑا اس میں اپنے اس طریقہ کار کی اصلاح کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ گھر میں جماعت کے حوالے سے ایک اور بھی رسم ہے، انشاءاللہ اس کے متعلق بھی سوال کریں گے، لیکن کچھ کالز اور ویڈیو سوالات ہمارے پاس موجود ہیں۔ جی پہلا ویڈیو سوال چلائیے۔
روزے کی حالت میں خون دینے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ روزے کے حوالے سے اب چونکہ ماہ رمضان کی آمد ہے، اب یہ روزے کے حوالے سے سوالات زیادہ ہوں گے. تو روزے کی حالت میں خون دینے سے یا خون لینے سے، ٹھیک ہے، یعنی مریض کو خون دیا گیا اور دینے والے نے، تیماردار نے، مریض کی عیادت کرنے والے نے خون دیا، تو نہ لینے والے کا روزہ ٹوٹے گا نہ خون عطیہ کرنے والے کا روزہ ٹوٹے گا، کیونکہ روزہ ٹوٹنے کے جو اسباب ہیں وہ پیٹ میں کھانے پینے کے ذریعے کوئی چیز ڈالی جائے، یا جو منفذ جو معدے تک جسم کے جو ذرائع ہیں منفذ کی صورت، تو ان کے ذرائع کے ذریعے کوئی چیز معدے تک جائے گی تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے. تو خون جو ہے وہ معدے کے اندر نہیں پہنچایا جاتا، خون کی نسیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان وینس کے اندر ہی خون کی روانی ہوتی ہے. وہ کوئی بھی نس یا کوئی بھی رگ خون کی معدے میں نہیں کھل رہی، معدے کے اندر نہیں جا رہی، معدے کے اندر نہیں جا رہی. تو جیسے ہم پانی پیتے ہیں تو وہ معدے میں چلا جاتا ہے، تو اس طرح کوئی بلڈ معدے تک نہیں جاتا، اس کی نالی الگ ہے، تو ان کی روانی جداگانہ جسم کے دیگر حصوں میں نسوں کے ذریعے خون کی گردش ہوتی ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اچھا، خون کے اب حوالے سے اب بات چلی، تو اب یہ عطیہ کرنے کا لفظ آپ نے ارشاد فرمایا، تو عطیہ کرتے جائیں جس کو دل کرے، کیا اس کا طریقہ کار ہے؟ بلڈ کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جب موڈ ہوا تو بلڈ دے دیا، جی، یہ اللہ تعالی کی طرف سے امانت ہے، جب ضرورت پڑے ٹھیک ہے تو اب دینے کی گنجائش ہے، اس حساب سے رابطہ کر لیا جائے. اور ایسے ہی جس مریض کے لیے جب کہا جائے اور اس میں بھی جب ضرورت پڑے تو اس کو خون چڑھانا ضروری ہے، ورنہ اس کے بغیر اس کی جان ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، تو ایسے مریض کو بلا شبہ خون دیا جا سکتا ہے. خون بیچنا جائز نہیں، یہ عادت کے طور پر نہیں ہے. بعض لوگوں کا ذہن ہوتا ہے نا ہر 3 مہینے بعد دیں، صحت اچھی تو یوں کر کے نہیں ہوگا، یہ جائز نہیں. جب بھی ضرورت پڑے تو شرعی طور پر مفتی صاحب سے معلومات حاصل کر لی جائیں. ایک کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں. جی چلائیے. میرا نام اسحاق اطہاری ہے، میں مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں ہے کہ آج کل صبح کے وقت طلوع آفتاب کا جب ممنوع وقت شروع ہو جاتا ہے تب بعض نمازی مسجد میں آتے ہیں اور آتے ہی نماز نیت کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس طرح ان کا عمل کرنے سے ان کو کیسے روکا جائے؟ یا کہ نماز کے دوران ان کی نماز توڑ دی جائے، یا کہ بعد میں جب وہ نماز پوری کر دیں ان کو بتایا جائے کہ اس وقت ممنوع وقت ہے تو وہ اس وقت نماز نہ پڑھیں، اپنی نماز بعد میں قضا کر کے پڑھیں. اس طرح کرنا کیسا، یہ بتا دیجیے، تفصیل کے ساتھ بتائیے ان کو کیسے روکا جائے. جی، نماز توڑ دیں ان کی یا انتظار کریں، پڑھ لیں، بعد میں مسئلہ بیان کریں؟ فجر کا وقت نکل چکا، ممنوع وقت شروع ہو چکا. تو فجر کے طلوع آفتاب کے بعد فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو 20 منٹ تقریباً جو وقت ہوتا ہے یہ مکروہ وقت ہے، اس میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے کسی بھی قسم کی. اب فجر کی نماز بھی اس وقت نہیں پڑھ سکتے. اب سوال ان کا ہے کہ کوئی پڑھ رہا ہے اور لوگ آتے ہیں وہ پڑھتے ہیں، اب ان کو کیسے روکیں؟ بھلے وہ قضا کی نیت سے پڑھ لے، قضا ہی. تو اب یہ ہے کہ جو اس وقت میں نماز ادا کر رہا ہے یعنی اس باقاعدہ شروع کر چکا ہے، اب اس کو نماز پڑھنے سے روکنا یا نماز توڑ دو، نہیں پڑھو، تو اس سے منع کیا گیا ہے. اچھا، یہ نہ کیا جائے. اب چونکہ اس نے شروع کر دی ہے تو اب اس وقت اس کو نماز سے نہیں روکیں. مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا اس حوالے سے بالخصوص آپ کا فرمان بھی ملتا ہے، اور کہ آپ ایسے موقع پہ کہ جب لوگ مکروہ وقت میں اگر نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو آپ اس کو نماز پڑھنے سے نہیں روکتے تھے، خاص اس وقت جب وہ پڑھ رہا ہو. تو فرماتے تھے کہ مجھے اس آیت کے حوالے سے ڈر لگتا ہے جو قرآن پاک میں کفار کے حوالے سے، بعض مخصوص کافروں کے حوالے سے ان کے طریقہ کار کو بیان کیا گیا اس آیت میں، ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، کہ کیا آپ ایسے شخص کو نہیں دیکھتے کہ جو منع کرتا ہے اللہ کے بندے کو جب وہ نماز پڑھ رہا ہو، یعنی جو نماز پڑھنے سے روکے، تو آپ اس روکنے والے کو نہیں دیکھتے. ٹھیک ہے. تو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اس آیت کے پیش نظر جب کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا تھا مکروہ وقت میں، شروع کر چکا ہوتا تھا، تو اس کو اس نماز کی حالت میں منع نہیں کیا کرتے تھے. تو اب یہ ہے کہ جو نماز پڑھ رہا ہے مکروہ اوقات میں، تو اس کو نماز پڑھنے کی حالت میں روک ٹوک نہیں کر سکتے. ہاں، جب وہ نماز پڑھ چکا، سلام پھیر دیا، اب اس کو نرمی سے محبت سے سمجھائیں کہ یہ جو وقت تھا جس وقت میں آپ نے نماز ادا کی ہے، بالخصوص جیسے فجر کی نماز ادا کی ہے، مکروہ وقت میں ادا کی ہے، تو یہ فجر کی نماز ادا بھی نہیں ہوئی. ٹھیک. جو مکروہ اوقات ہیں یہ ادا نہ ہوئی. یہ اس مکروہ وقت میں اگر کوئی قضا نماز بھی ادا کرتا ہے تو وہ قضا نماز ادا نہیں ہوتی. اچھا، باقی رہے گی، وہ دوبارہ سے فجر کی نماز
پڑھنی پڑے گی. اچھا آج کی جیسے عصر کا جو مکروہ وقت ہوتا ہے، کسی نے عصر کی نماز نہیں پڑھی اور غروب آفتاب سے پہلے کے 20 منٹ کا جو ٹائم وہ شروع ہو گیا، تو آج والی جو عصر ہے وہ غروب آفتاب تک وہ اگر پڑھ لیتا ہے تو وہ ادا کہلائے گی. ٹھیک ہے. تو حتیٰ کہ یوں بھی کہ اگر اس نے تکبیر تحریمہ غروب آفتاب سے پہلے شروع کی اور اس کا اختتام ہوتا ہے مغرب کے وقت میں، عصر کی نماز میں سلام جو پھر رہا ہے وہ مغرب کا وقت شروع ہو چکا تھا، اس وقت پھر رہا ہے، تب بھی وہ ادا کہلائے گی کیونکہ نماز کی ابتدا وہ وقت عصر کے آخر وقت میں کر چکا تھا. تو عصر کی نماز کا، آج کی عصر کی نماز کا حکم الگ ہے. البتہ جیسے جو 3 اوقات مکروہہ ہیں، ایک طلوع آفتاب کے بعد 20 منٹ اور ایک غروب آفتاب سے پہلے 20 منٹ اور ایک ظہر کبریٰ کا جو دوپہر کو نماز کے نقشے میں لکھا بھی ہوتا ہے اس کی. جی، تو ان اوقات میں قضا نماز اگر کوئی پڑھتا ہے تو وہ قضا نماز ادا نہیں ہوتی. اچھا، وہ گویا پڑھی نہ پڑھی برابر سیم، بلکہ آدمی اس صورت میں نماز پڑھنے کی حالت میں گناہ گار بھی ہوتا ہے کہ مکروہ اوقات میں نماز پڑھنا بھی گناہ کا کام ہے، ناجائز ہے. تو جو ایسا کر رہا ہے اس کو نرمی سے سمجھایا جائے اور اس کو توبہ پہ بھی تلقین کی جائے کہ آپ کا یہ عمل جو ہے وہ غلط ہوا، توبہ بھی کریں اور اس نماز کو دوبارہ سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. حضور بڑا دلچسپ میسج آیا ہے. اب ظاہر سی بات ہے یہ ذہن ہوگا لوگوں کا، تو اسی لیے میسج آ رہا ہے کہ اگر پورے محلے میں سے کوئی ایک شخص بھی تراویح پڑھ لے تو کیا سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی، اور اگر کسی نے نہ پڑھی تو کیا پورا ہی محلہ گناہ گار ہوگا؟ فرض کفایہ کا جو کانسیپٹ ہے وہ تراویح کے حوالے سے ان کا بنا ہوا ہے. دیکھیں یہ جس طرح سحری کرنا، جی جی، افطاری کرنا، یہ بھی سنت ہے. سب اپنا اپنا کرتے سب اپنی اپنی یہ سنت تو کوئی بھی نہیں چھوڑ رہا ہوتا. پورا محلے میں سے ٹھیک ہے، کوئی ایک سحری کر لے تو پورے محلے کی طرف سے سحری ہو جائے، افطاری ہو جائے، ایسا تو نہیں ہے. تو اس سنت کو تو ہر ایک منتظر ہو رہا ہوتا ہے جی جی کہ کب افطار کا وقت ہو اور اذان مغرب ہو. بلکہ ایک تو آج کل ایک پوسٹ بھی نظر سے گزری تھی کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب اذان انتظار کرتی ہے کہ لوگ آئیں، جیسے آج کل کے دن ہے. ٹھیک ہے، اور ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ لوگ اذان کا انتظار کریں گے مغرب کی، کب اذان ہو. مطلب یہ کسی نے چوٹ مارنے کے لیے کہا ہے. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ ایک آدمی کا تراویح پڑھنا اس کی اپنی سنت موقدہ کی ادائیگی کروائے گا، اس سے دوسرے کی سنت موقدہ اس کے سر سے ٹلے گا. ہر ایک پر اپنی ہر ایک کے اوپر فرض کفایہ یا سنت کفایہ والا معاملہ نہیں ہے. ہاں جماعت جو ہے نا، ٹھیک ہے، تراویح کی جماعت یہ سنت کفایہ ہے. یعنی اگر مسجد کے اندر جماعت ہی نہیں ہو رہی تو سارے اہل محلہ پر اس کا مطلب جو بھی معاملہ ہے مواخذہ جو بھی صورت بنے گی اس پہ آئے گا. لیکن اگر محلے میں چند افراد نے بھی مل کے جماعت قائم کر لی ہے تو اب بقیہ لوگ اپنی اپنی تنہا بھی پڑھ لیتے ہیں تو ان سے گریف ان کا مواخذہ نہیں ہے. جماعت میں حاضر ہونا چاہیے. جی ایک اور کال چلائیے. حضور میں ہند کے شہر بمبئی سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ رمضان شریف آتے ہی لوگ جو ہے کاروبار کی سوچتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ چلو بھجے کا ٹھیلا لگا لے، کوئی کہتا ہے فروٹ کا لگا لیں، تو لوگ جو ہے اسی میں مشغول رہتے کہ رمضان آئے تو کیا کاروبار کرنا چاہیے یا عبادت میں مشغول ہونا چاہیے؟ صحابہ کرام کا کیا عمل تھا اور لوگوں کے اعمال کیا ہیں؟ دیکھیں ماہ رمضان مبارک یہ نیکیوں کا سیزن، گویا اس میں نیکیوں کے درجات بڑھ جاتے ہیں، ثواب بڑھ جاتے ہیں. نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے. تو اب جو جس چیز کا طالب ہے وہ اس چیز کے پیچھے پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو اس ماہ رمضان کو سمجھتا ہے دنیا کمانے کا موسم آ گیا، وہ اس کی تدبیریں اور سوچ خیالات میں گم ہو جاتا ہے، کوششیں کرتا ہے. کئیوں کے تو کاروبار ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے تو عبادت کا وقت ختم، وہ ہوتے ہی ایسے ایسے اوقات میں ہیں کہ وہ بظاہر نہیں لگتا کہ عبادت کرتے ہیں. مطلب ان کا لمحہ گویا وہ دنیا کے کمانے کی طرف ہی مصروف ہو جاتا ہے. تو جبکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ماہ رمضان کی آمد کے منتظر ہوتے ہیں کہ اس میں ہم نیکیاں کریں گے، ثواب بڑھ جائے گا، تو اور اپنے اعمال کو بڑھانے کے لیے وہ شعبان المعظم سے اپنے اعمال میں اضافہ کر لیتے ہیں اور ماہ رمضان کا گویا نیکیوں کے ساتھ استقبال کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اپنی اپنی سوچیں ہیں. تو ماہ رمضان المبارک یہ دنیا کمانے کے لیے نہیں آتا، یہ اپنی آخرت بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس مہمان ماہ رمضان کو ہمیں عطا فرمایا ہے. اور حدیث مبارکہ میں جو فرمایا گیا کہ میری امت کو اگر معلوم ہو کہ ماہ رمضان کیا ہے
تو وہ تمنا کریں کہ سارا سال ہی رمضان جیسی کیفیت ہو، یعنی ہر لمحہ ہر مہینہ ماہ رمضان جیسی برکتوں پہ مشتمل ہو، ماہ رمضان کی قدر اگر پتہ چل جائے. ٹھیک. تو اس حوالے سے اب یہ ہے کہ جو ماہ رمضان مبارک میں دنیا طلبی میں مصروف ہو جاتا ہے تو بہت بڑی بڑی برکتوں سے اپنے آپ کو محروم کر رہا ہوتا ہے. اگر وہ نیکیاں نہیں کر رہا، نیکیوں سے غافل ہو کے دنیا داری کی طرف جا رہا ہے، تو اس کو سوچنا چاہیے کہ یعنی یہ سوچ یوں بنائے کہ اگر کوئی ماہ رمضان مبارک میں جیسے جو کمانے والی جو سوچ رکھنے والے افراد ہیں وہ سوچتے ہیں کہ یہ سیزن ہے، اس کو اگر ضائع کر دیا تو نے وقت ضائع کر دیا، اہم ترین وقت ضائع کر دیا. تو بس اوقات پورے سال میں آدمی اتنا نہیں کماتا جتنا ایک مہینے میں کما لیتا ہے. تو کوئی بھی دنیا دار سوچ، دنیا کمانے کی سوچ رکھنے والا اس وقت کو ضائع نہیں کرتا. تو اب اس زاویے سے بھی سوچیں کہ ماہ رمضان میں نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، تو پورے 11 ماہ میں اگر وہ نیکیاں جو ہم نہیں کر پاتے آسانی کے ساتھ، اور ماہ رمضان میں وہ کام ہم اگر کریں تو اس کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے. اب اس سیزن کو جو نیکیوں میں جس میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، اس مبارک موسم اور سیزن کو اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو کتنا محروم شخص ہے. تو لہذا ماہ رمضان مبارک کی قدر کریں، اور اس ماہ مبارکہ میں جو دن کا روزہ یہ رکھنا فرض ہے، اور رات کا قیام یعنی تراویح کی صورت میں سنت مؤکدہ ہے. تو ان چیزوں سے اور اس کے علاوہ کثرت سے قرآن پاک پڑھیں. خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان مبارک میں قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، حتیٰ کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے، یعنی ایک دوسرے کو قرآن سناتے تھے. اور جو آخری جو ماہ رمضان تھا وصال ظاہری سے قبل والا، تو اس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن پاک کا جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ دور فرمایا تھا. تو یہ کثرت سے عبادت کرنے کا مہینہ ہے. ضمنی طور پہ یا یوں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے روزگار میں بھی وسعت عطا فرما دی. جہاں اخروی فوائد حاصل ہو رہے ہیں وہیں دنیاوی فوائد بھی اس میں حاصل ہوتے ہیں. تو دنیاوی فوائد ہی کو بنیاد نہ بنایا جائے، یہ تو نتیجتاً ضمناً مل ہی جائے گی. ٹھیک ہے. تو یہ ماہ رمضان کے جو اخروی فوائد ہیں، اور ماہ رمضان میں روزے اور عبادت کے ذریعے جسمانی روحانی جو انسان کو برکتیں حاصل ہوتی ہیں ان پہ نظر رکھے. اور دنیا داری سے بھی ایسا نہیں ہے کہ بالکل کٹ جائے اور بالکل مسجد میں پڑ جائے، اس کا بھی کوئی نہیں کہتا. اس کے حلال بقدر کفایت کمانا یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. مزید کشادگی کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے. تو یہ نہ ہو کہ ساری کشادگیاں اور محنت یہ سب دنیا کی طرف ہی ہو جائے اور اپنی نیکیاں اپنے نام اعمال اس کے اندر کوئی وسعت نہ آئے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ رمضان کی بہت سارے لوگ الحمدللہ اس کے برعکس سوچتے ہیں، پورے مہینے کا 30 دن کا پورے رمضان المبارک کا اعتکاف کرتے ہیں. الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے اندر موجود ہوتے ہیں، 30 دن کا اعتکاف فرماتے ہیں. ہزاروں عاشقان رسول امیر اہل سنت کے ساتھ فیضان مدینہ کے اندر موجود ہوتے ہیں. دنیا بھر میں بہت ساری جگہوں پر الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت 30 دن کا اعتکاف، پورے ماہ مبارک کا اعتکاف کا سلسلہ ہوتا ہے، اور کئی عاشقان رسول ان اعتکاف میں شرکت کرتے ہیں اور نیکیاں کمانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ تمام اسلامی بھائیوں سے بھی مدنی التجا ہے، سب کو دعوت ہے کہ آپ بھی بن پڑے تو اس 30 دن کے اعتکاف میں ضرور شرکت فرمائیے، اور کم از کم 10 دن کا سنت اعتکاف تو ضرور ہی فرما لیجیے. انشاءاللہ عبادت کرنے کا جذبہ حاصل ہوگا، عبادت سیکھنے کا انشاءاللہ عزوجل موقع ملے گا، بہت سا علم دین حاصل کرنے کا موقع ملے گا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. رسم و رواج سے متعلق ہمارا سلسلہ جاری تھا، چونکہ رمضان ہے تو اس سے متعلق بھی سوالات ہوں گے. جماعت گھر میں کروانے سے متعلق ایک اور بھی رسم ہے کہ گھر میں قرآن خوانی ہوئی اور نماز کا وقت آ گیا، تو کئی دفعہ اہل خانہ کا جذبہ یوں ہوتا ہے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بھی ایک جماعت ہو جائے تو برکت ہوگی. تو وہ لوگوں کو قائل کر کے جو بھی پڑھنے آئے ہوتے ہیں تو بھئی آپ یہیں جماعت کروا لیتے، تو لوگ بھی جماعت میں شریک ہو جاتے ہیں. تو کیا یہ ایک اچھی نیت ہے کہ میرے گھر میں جماعت کی برکت حاصل ہو جائے تو مسجد میں نہ جائیں؟ کیا یہ درست طریقہ کار ہے؟ دیکھیں، اگر ایسا ہے کہ بائی چانس جماعت ہی فوت ہو چکی ہے، مسجد میں فوت ہو چکی یعنی مسجد جماعت نکل گئی، یعنی پتہ ہی نہیں تھا کہ جماعت کس ٹائم ہونی تھی اور توجہ نہ رہی، یعنی جس میں کہیں کہ ذاتی طور پہ کوئی غفلت نہیں پائی گئی، تو پھر اگر جماعت اگر مسجد کے بجائے گھر میں کر لی گئی
تو اس میں حرج نہیں ہے. لیکن اگر مسجد کی جماعت کا ٹائم مقرر ہے اور باقاعدہ مسجد کی جماعت میں شرکت بھی ہو سکتی تھی, کوئی عذر بھی نہیں ہے, تو اب مسجد کی جماعت چھوڑنا اور گھر میں نماز کا اہتمام کرنا, تو یہ ترک جماعت کی وجہ سے آدمی گناہ گار ہوتا ہے. تو اب اس کو یوں کہیں کہ بظاہر ایک عمل ایسا ہے کہ جس کے کرنے میں یعنی گھر میں برکت ہو, نماز ہی پڑھ رہے ہیں, لیکن پڑھ تو رہیں, ساتھ میں اس کا دوسرا پس منظر یہ ہے کہ وہ جماعت چھوڑ رہے ہیں, گناہ گار بھی ہو رہے ہیں. تو ایک کام ایسا ہے کہ جس کا ایک پہلو ہے جس میں آدمی گناہ گار ہو رہا ہے, اور دوسرا پہلو ہے جس میں ایک برکت ثواب جو بھی ہے, تو آدمی کو وہ پہلو اختیار کرنا چاہیے جس میں گناہ سے بچے. ٹھیک ہے. تو اس لیے مسجد کی جماعت کو فوقیت دی جائے اور مسجد میں جماعت میں شریک ہوں, اور اس کے بعد گھر میں آ کے جو بھی آپ کو دعا کرنی ہے, قرآن شریف آپ نے پڑھا ہے, فاتحہ خوانی, صلاۃ والسلام, جو بھی اہتمام ہوتا ہے اختتامی, تو وہ آپ کریں. ٹھیک ہے. صرف نماز یعنی ترک جماعت کر کے پھر آپ سمجھیں کہ برکت ہوگی, تو برکت اس طرح نہیں ہوگی. برکت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پہ عمل کرنے کی صورت میں ہی نصیب ہوتی ہے. اچھا, قرآن خوانی کی بات چلی, اس کے حوالے سے بھی ایک رسم رائج ہے مسلمانوں کے اندر کہ جب بھی نیا گھر لیں گے, دکان لیں گے, تو وہاں قرآن خوانی کرواتے ہیں, لوگوں کو بلاتے ہیں. تو کیا یہ درست عمل ہے, برکت والا عمل ہے؟ بلا شبہ قرآن پاک جہاں پڑھا جاتا ہے برکتوں کا نزول ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر اچھا پڑھنے والا ہوتا ہے اور لوگ سن رہے ہوتے ہیں تو سننے والوں کو بھی ثواب ملتا ہے. قرآن خوانی جو ہے وہ چونکہ سب مل کے ایک ایک پارہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو اس میں گھر کے افتتاح کے لیے, دکان کے کاروبار کے افتتاح کے لیے جو قرآن خوانی کی جاتی ہے بلا شبہ جائز کام ہے, اور اچھی نیت کریں گے, قرآن پاک کی برکت کی نیت کریں گے تو انشاءاللہ برکت بھی ہوگی. تو بلا شبہ یہ جائز کام ہے. البتہ یہ نہ ہو کہ اب ویڈیو سینٹر کی دکان کھول رہے ہیں اور قرآن خوانی سے اس کی افتتاح ہو رہی ہے, تو ایسا نہ ہو. ٹھیک ہے, وہ کام بھی نہ کیا جائے, وہ کام بھی نہیں کرنا, کہ قرآن خوانی نہیں کروانی, تو وہ کام بھی نہیں کرنا, تو گناہ کا کام ہے. لیکن ایک لوگوں کی ایک نیچر ایسی ہو چکی ہے کہ جائز کام کر رہے ہوں یا ناجائز کام کر رہے ہوں, مطلب قرآن خوانی ہونی ہے, صحیح ہے, وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو قرآن خوانی کا مقصد برکت, اور حرام کام میں برکت نہیں ہے. تو اس لیے حرام کام سے بچیں اور برکت والے کام وہ کریں جو رزق حلال کی صورت ہو. تو اس کے لیے قرآن خوانی کر کے اپنے کاروبار کی ابتدا یوں کی جائے تو انشاءاللہ یوں برکت نصیب ہوگی انشاءاللہ عز و جل. ایک کال چلائیے گا. محمد عبدالعلی متاری قرون آباد سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ حضور ماہ رمضان المبارک کے اندر مکمل قرآن پاک تراویح کے اندر ختم نہ کر سکیں یا نہ اس کی ترکیب ہو, کیا صورتوں کے ذریعے سے مکمل ماہ رمضان کے اندر تراویح پڑھا سکتے ہیں؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں. جواب ہو چکا ہے تو اس میں یہ قرآن پاک کا ختم جو وہ سنت ہے. اگر حافظ میسر نہ ہونے کی صورت میں اگر پورا قرآن ختم نہیں ہو پا رہا تو صورتوں کے ساتھ بھی تراویح کی نماز پڑھی جا سکتی ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, ایک اور کال چلائیے. باولمدینہ کراچی سے ابو ماجد اتاری عرض کر رہا ہوں. سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ قبرستان کی حاضری کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ پاؤں کی طرف سے حاضر ہو تاکہ اس کی نگاہ کے سامنے ہو, سرہانے سے نہ آئے کہ اسے سر اٹھا کر دیکھنا پڑے, اس سے اسے یعنی مردے کو اذیت ہوتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ عموماً قبر میں جسم سلامت نہیں رہتا, تو اب مردے کو اذیت ہونے سے کیا مراد؟ رہنمائی فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مردے کو اذیت ہونے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں, اگر ہم یہی سوچ لیں گے کہ جو بھی قبر میں جاتا ہے وہ گل سڑ ہی جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو ضروری نہیں ہے, نہیں ہے, کیونکہ یہ سارا معاملہ ہے برزخی معاملہ. ٹھیک ہے, ہم نے جب مردے کو سپرد خاک کیا, ڈھک دیا, اب اس کو کھول کر دیکھنا بھی جائز نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ غیب کا معاملہ ہے. صحیح. تو اس لیے اب یہ ضروری نہیں ہے کہ جس بھی قبر پہ ہم اپنے عزیز اقارب کسی مرحوم کی قبر پہ جا رہے ہیں تو وہ گل سڑ گیا ہوگا, ایسا ہمیں گمان کرنا نہیں چاہیے. ظن المؤمنین خیرا, مسلمانوں کے ساتھ اچھا گمان رکھنے کا ہمیں حکم دیا ہے. تو ہم یہ اچھا گمان رکھ سکتے ہیں کہ اس کی کوئی نیکی ایسا ذریعہ بن جائے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا جس کی وجہ سے اس کا جسم بھی سلامت رہے. تو ہمیں اچھی سوچیں, اچھے گمان مسلمانوں کے بارے میں رکھنے چاہیے. اور چونکہ معاملہ سارا پردے میں,
ہمیں کون سا اس میت کے جسم کے بارے میں یہ یقین ہو گیا کہ یہ گل سڑ چکا ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال جو آداب کے طریقے ہیں ان کو ملحوظ رکھیں کہ پاؤں کی طرف سے آئے اور سرہان جو اس کا چہرے کا رخ ہے اس طرف رخ کر کے کھڑا ہو اور قبلے شریف کی طرف پیٹھ ہو. تو اس کو قبلے کی بے ادبی نہیں کہا جائے گا. اگر اس طرح بے ادبیاں ہونے لگیں تو خطیب صاحب جو خطبہ دیتے ہیں وہ کہاں رخ کر کے دیتے ہیں؟ نمازیوں کی طرف ان کا رخ ہوتا ہے اور ان کی پیٹھ کہاں پر ہوتی ہے؟ قبلے کی طرف، قبلہ شریف کی طرف ہوتی ہے. تو یہ بے ادبی نہیں ہے. جو طریقہ آداب شریعت مطہرہ نے بیان فرمائے ہیں اس طریقہ کار کے مطابق عمل کرنے میں کوئی بے ادبی نہیں ہوتی. حتیٰ کہ جیسے قبرستان بس اوقات مردے کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو بعض عقل مند اس میں یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ قبلے کو پاؤں نہ ہو مردے کا. صحیح. حالانکہ اس موقع پہ ادب اور طریقہ یہ ہے شریعت مطہرہ نے جو تعلیم دیا ہے وہ یہ ہے کہ جس سمت لوگ جا رہے ہیں اسی سمت پاؤں، اسی سمت سر ہو سرہانہ میت کا اسی طرف ہو جس سمت لوگ قبرستان کی طرف جا رہے ہیں. اب پاؤں کہیں قبلے کی جانب ہو رہے ہوں گے، کہیں شمالن جنوبن ہو رہے ہوں گے تو اس میں حرج نہیں ہے. سنت یہ ہے کہ جس طرف لوگ جا رہے ہیں اسی طرف مردے کا سر ہونا چاہیے. تو اسی طرح جب قبر کے جو بھی آداب کتابوں میں لکھے ہیں انہی آداب کو ملحوظ رکھ کے ہمیں زیارت قبور کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ایک اور کال چلا دیجیے. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ مجھے ہیپاٹائٹس اور شوگر ہے، اس میں مفتی صاحب سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ آیا کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں یا نہیں رکھ سکتا. میری عمر ہے 47 46 47. مفتی صاحب رہنمائی فرما دیں مہربانی. اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے. تعویذات عطاریہ الحمدللہ مختلف جگہوں پر ملتے ہیں، ان کو بھی حاصل کیجئے. باقیہ جو شرعی طور پر آپ کے لیے حکم ہے وہ مفتی صاحب ارشاد فرمائیں. شوگر پیشنٹ ہونا مطلقاً یہ کوئی روزہ رکھنے میں رکاوٹ نہیں پیدا کرتا. ٹھیک ہے. ہاں یہ اگر شوگر ہائی ہو جائے بالکل لو ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، ورنہ نارمل جو شوگر پیشنٹ ہیں تو ایک کثیر تعداد مسلمانوں کی ہے ایسی موجود ہے کہ جو 60 65 سال کی عمر ہونے کے باوجود بھی ماہ رمضان میں شوگر پیشنٹ بھی ہیں اور بھی دیگر امراض ہیں لیکن روزے رکھ رہے ہیں. تو روزہ شوگر کا مرض یہ کوئی روزے میں رکاوٹ مطلقاً نہیں بنتا. ہاں جو کیفیت اپ ڈاؤن اگر کسی مریض کی ہو جاتی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے کہ کچھ دنوں تک روزے نہ رکھنے کی پوزیشن میں ہو کہ وہ طاقت نہیں پا رہا، بعد میں اس میں ہمت اور طاقت آ جائے، استطاعت آ جائے تو روزے رکھنے ہوں گے. تو اب یہ 47 ان کی عمر ہے. اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائے، اس مرض سے انہیں نجات عطا فرمائے، صحت تندرستی والی نیکیوں بھری طویل زندگی عطا کرے. تو اچھی نیتیں فرمائیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی حاصل. تو اب یہ کہ یہ عمر مطلب ایسی نہیں ہے کہ جس میں یہ روزہ چھوڑ دیں اور اس کی جگہ فدیہ دینا شروع کر دیں. یہ روزہ رکھنے کی بھرپور کوشش کریں اور باقاعدہ جو بھی ان کی کیفیت ہے ماہ رمضان شریف آنے کے وقت ابھی پہلے پوچھ لیں. جب روزہ رکھیں روزے کے دوران کیا کیفیت ہوتی ہے تو دارالفتاء اہل سنت کے جو نمبرز ہیں ان پہ رابطہ کریں، یا دارالفتاء اہل سنت آپ کے اپنے شہر میں موجود ہو تو دارالفتاء آ جائیے. کوئی سنی صحیح العقیدہ مفتی صاحب ہوں تو ان سے رجوع کیجیے، ان سے شرعی رہنمائی لیجیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے. وقت بہت قلیل ہوتا ہے اور سوالات آپ کے بہت زیادہ ہیں. ہمارے موضوع سے متعلق بھی سوالات ہیں، آپ کے کالز بھی ہیں، ویڈیو سوالات بھی ہیں. انشاءاللہ آپ کا جو یہ وقت کی کمی کا گلہ ہے کہ وقت کم ہے، یہ رمضان المبارک میں انشاءاللہ اس کی برکت سے دور ہو جائے گا. رمضان شریف میں انشاءاللہ عزوجل ہمارے سلسلے کا وقت ایک تو تبدیل ہو رہا ہے اور دوسرا یہ کہ زیادہ ہوگا. ابھی ہم 40 منٹ کا سلسلہ لے کر حاضر ہوتے ہیں. رمضان شریف میں انشاءاللہ کم و بیش یہ 1 گھنٹے کا سلسلہ ہوگا اور روزانہ دن 2 بجے سے 3 بجے کے درمیان پاکستانی اوقات کے مطابق دن 2 بجے سے 3 بجے کے درمیان انشاءاللہ عزوجل آپ یہ سلسلہ دیکھ سکیں گے. یہ وقت نوٹ فرما لیجئے، اس کی دعوت کو عام کیجئے اور بھی جو مدنی چینل کے سلسلے ہوں گے ان کو بھی آپ عام کیجئے. انشاءاللہ اس کی بھی برکتیں حاصل ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے زندگی آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی آؤ علماء
علماء سے پوچھ لے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا آپ جانتے ہیں میں کون ہوں؟ جی میں ہوں مدنی چینل. آپ مجھ سے سیٹلائٹ پر اپنے گھر پر موجود کیبل یا انٹرنیٹ کے ذریعے بھی مل سکتے ہیں اور میرے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں ڈھیر سارا علم دین، مگر ثواب حاصل کرنے کی نیت سے، کیونکہ اچھی نیت نہ ہو تو بندہ ثواب سے محروم ہو جاتا ہے. اور ہاں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میرا کوئی بھی سلسلہ فضول نہیں بلکہ نیکیوں سے بھرپور اور علم دین سے لبریز ہے. اور ہاں میرے پاس ہر عمر اور زندگی کے ہر شعبے کے لوگوں کے لیے بہت کچھ ہے. اگر میں اس کو خزانہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، لیکن اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو مجھ سے ملنا ہوگا، لیکن اچھی نیتوں کے ساتھ. تو آئیے رمضان المبارک میں اپنا قیمتی وقت ضائع کرنے کے بجائے مجھ سے فائدہ حاصل کیجئے، کیونکہ میں لا رہا ہوں نیکیوں سے بھرپور رمضان المبارک کے لیے منفرد سلسلے. کیا آپ کو معلوم ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں اجر و ثواب بہت ہی بڑھ جاتا ہے؟ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے. تو کیوں نہ اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے. کیا پتا اگلا رمضان دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو، صحت ساتھ دے یا نہ دے. تو آئیے ثواب کی نیت کیجئے اور مجھ سے ملتے رہیے، دیکھتے رہیے مدنی چینل. الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی عاشقان رسول کو گاہے گاہے مختلف کورسز کے ذریعے علمی و عملی تربیت کے مواقع فراہم کرنے میں مصروف عمل رہتی ہے. اسی ضمن میں مجلس مدرسۃ المدینہ کورسز کے زیر اہتمام پاکستان کے 6 مقامات پر 9 شوال المکرم 1438 سنہ ہجری سے 12 دن کا تربیتی معلم کورس کا آغاز ہو رہا ہے. اس کورس میں مدرسۃ المدینہ اور مدارس اہل سنت کے تجربہ کار مدرسین جو شعبے کے تحت کورسز کے درجات میں پڑھانے کی خواہش رکھتے ہیں تشریف لائیے. تربیتی معلم کورس میں کامیاب ہونے والے معلمین کو کورسز کے شعبے میں تدریسی ذمہ داری پیش کی جائے گی. داخلہ انٹرویو 4 شوال المکرم سے 8 شوال المکرم 1438 سنہ ہجری تک جاری رہیں گے. کورس کے مقامات نوٹ فرما لیں. اللہم ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنی علما، ربی زدنی علما. عائشہ دعوت اسلامی کی مدنی خبریں دیکھیے، مگر ٹھہریے پہلے اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں دیکھنے سے پہلے اچھی نیتیں فرما لیجئے. دین کا کام کرنے والی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے بارے میں معلومات حاصل کروں گا. اس کے ذریعے مزید مدنی ماحول میں خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کروں گا. جو علم دین کے مدنی پھول ملیں گے ان پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا. عبرت والی خبروں کے ذریعے اپنی آخرت کو یاد کروں گا. جہاں جہاں صلو علی الحبیب سنوں گا درود شریف پڑھوں گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں. آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے،
مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل، کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا سوری پیغام تعزیت۔ آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ شہزادہ عطار حضرت مولانا الحاج عبید رضا عطاری کے سری لنکا میں مدنی کام۔ آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ نگران شورا کا آمد رمضان کے حوالے سے سنتوں بھرا بیان۔ آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہد عطاری کی شخصیات مدنی حلقے میں شرکت۔ آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ تخصص فی الفقہ سے فارغ التحصیل طلباء کی دستار فضیلت بدست امیر اہل سنت۔ آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں نیو مسلم اسلامی بھائیوں کی تربیت۔ آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ مجلس ڈاکٹرز اور مجلس شعبہ تعلیم کے تحت نیکی کی دعوت۔ آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ سینئر صحافی شعیب احمد مرغوب کا مدنی مرکز فیضان مدینہ لاہور کا دورہ۔ آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے ایک سوری پیغام میں اعجاز احمد سے ان کے 7 ماہ کے بیٹے کے انتقال پر تعزیت فرماتے ہوئے غمخواری کی اور مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے 3 بچے بالغ ہونے سے پہلے انتقال کر گئے وہ اس کے لیے جہنم کی راہ میں مضبوط ترین رکاوٹ ہوں گے۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ میرے 2 بچے آگے پہنچ چکے ہیں، فرمایا اور 2 بچے؟ سید القراء حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا میں اپنا 1 بچہ آگے بھیج چکا ہوں، فرمایا اور 1 بچہ بھی؟ بہرحال یہ کہ صبر کے بغیر چارہ نہیں ہے، بے صبری سے مدنی منع نے پلٹ کر آنا نہیں ہے، الٹا صبر کا اجر ضائع ہوتا ہے۔ آپ بھی صبر کیجئے، ام علیان بھی صبر کریں، سب صبر کریں۔ چپ رسیتا موتی مل سن جے صبر کرے تا ہیرے، جے پاگل وانگو رولا پاوے نا موتی نا ہیرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رمضان مبارک کی آمد صبر و ہمت سے کام لیجئے اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اعتکاف کر لیجئے، انشاءاللہ اعتکاف کی بھی برکتیں حاصل ہوں گی۔ مدنی منع عالیان کے سال ثواب کی نیت کر لیجئے، ان کو بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ شہزادہ عطار حضرت مولانا الحاج عبید رضا عطاری مدنی مدث اللہ العالی سری لنکا کے جدول پر ہیں، وہاں پر آپ کی مدنی کاموں میں شرکت رہی، جبکہ رکن شورا حاجی امین عطاری بھی آپ کے ساتھ رہے۔ مناظر پیش خدمت ہیں۔ آل عطار پر فضل کر رحم کر، تو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ، دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ، ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ، ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا،
ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا، ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا، حاسدوں سے بچا ان کو آباد رکھ، حاسدوں سے بچا ان کو آباد رکھ، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ، ہم کو توفیق دے ان کی راہ پر چلے، ہم کو توفیق دے ان کی راہ پر چلے، ہم کو توفیق دے ان کی راہ پر چلے، کر دے ان پہ فدا ان کو آباد رکھ، کر دے ان پہ فدا ان کو آباد رکھ۔ مدنی چینل کے ناظرین، نگرانی شورا نے مدنی چینل پر آمد رمضان کے حوالے سے سنت و بھرا بیان فرماتے ہوئے رمضان المبارک اور روزوں کی اہمیت و فضیلت پر مدنی پھول ارشاد فرمائے، مناظر ملاحظہ کیجیے۔ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان سینکڑوں مقامات پر عاشقان رسول اس اجتماع میں شریک ہوں گے، یہ اطلاع تھی۔ رمضان آنے والا ہے، رمضان المبارک کے روزوں کی بھی کیا بات ہے، کیا شان ہے۔ ویسے ہی رمضان مبارک یہ رحمت و بھرا مہینہ ہے، برکت و بھرا مہینہ ہے، عظمت و بھرا مہینہ۔ اس مہینے میں اجر و ثواب بہت بڑھا دیا جاتا ہے، فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے، بلکہ اس مہینے میں تو روزہ دار کا سونا بھی عبادت، اور اس مہینے کے روزے دار کی بھی کیا شان ہے کہ عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ دار کی دعا پر کیا کہتے ہیں؟ آمین۔ آمین کا مطلب ہے یا اللہ ایسا ہی کر دے۔ رمضان المبارک کے روزے دار کے لیے دریائی مچھلیاں افطار تک دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، جو نہیں رکھتا ہے روزہ، جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے۔ آمد رمضان ہے، آمد جھوم کے بولو ہے، بولو آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ اب وہ پتہ ہے جنت کی سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ اللہ کا دیدار۔ مجھے پیدا کرنے والے رب کا دیدار جنت میں ہوگا۔ اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان کی آمد ہے اور روزہ رکھنے کی تحریک دعوت اسلامی نے شروع کی ہوئی ہے کہ انشاءاللہ 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 روزہ رکھیں گے بھی اور روزہ رکھوائیں گے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کا نام قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے، ہم پر روزے فرض کیے جا رہے ہیں، ایمان والا کہا جا رہا ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تم سے پہلوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ روزہ نہ رکھنے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہوٹلیں کھلی رہتی ہیں، لوگ کھاتے پیتے ہیں اور مطلب پتہ ہی نہیں چلتا کہ رمضان مبارک کی آمد ہوئی ہے۔ یہ درست نہیں ہے۔ آپ کے آفیسز کے اندر، آپ کے آس پاس کے اندر کتنے لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے ہوں گے۔ ہم بے حس کی ہو گئے، ہمارے جذبے ڈیپ فریزر میں کیوں رکھے ہوئے؟ ایک نیکی کی دعوت کا جذبہ ہمارے اندر جوش کیوں نہیں مارتا؟ رمضان مبارک کو کھیل کود کے لیے تھوڑی آتا ہے کہ ماہ رمضان آنے والا ہے تو جناب نائٹ میچ کھیلے جائیں گے، رمضان مبارک آ رہا ہے تو جناب لوڈو کی مجلسیں سجائی جائیں گی، رمضان مبارک آ رہا ہے تو جناب شطرنج کی مجلسیں سجائی جائیں گی، رمضان مبارک آ رہا ہے تو جناب چٹپٹے کھانے کا ایک پورا وہ کیا کہتے ہیں پلاننگ کی جائے گی۔ ارے اللہ کے بندو، رمضان روزے رکھنے کا مہینہ ہے، رمضان عبادت کرنے کا مہینہ ہے،
رمضان تلاوت کرنے کا مہینہ ہے، رمضان تراویح پڑھنے کا مہینہ ہے، رمضان مسجد میں وقت گزارنے کا مہینہ ہے، رمضان صلہ رحمی کا مہینہ ہے۔ بڑے بڑے گناہگار نیکوکار بن جاتے ہیں رمضان کے اندر۔ جی ہاں، رمضان کو تقوی کے ساتھ گزارنا اللہ نصیب کر دے۔ ایک سے ایک سرمایہ دار ہیں جو دعوت اسلامی کو دیکھتے محبت بھی کرتے ہیں۔ یہ بھی سوچے کتنے پیسے کی ضرورت ہوگی، کوئی آئے گا تو میں دوں گا، کیوں؟ آپ کو دعوت اسلامی کیا نظر نہیں آتا؟ دین کے لیے بھی چندہ کرنے سے عزت جاتی ہے کیا؟ نہیں، جو دین کے لیے چندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں برکت عطا فرماتا ہے۔ آپ سب مل کر دعوت اسلامی کے لیے مدنی عطیات کریں اور دیں بھی۔ اے دعوت اسلامی کے مبلغین، آپ کو اپنے درس فیضان سنت میں اضافہ کرنا ہے، پہلے سے زیادہ مسجد میں نظر آنا ہے۔ روزانہ مدرسۃ المدینہ بالغان لازمی لگائیں، یہ نزول قرآن کا مہینہ آنے والا ہے۔ اب کوشش کیجئے گا، نگران، ڈویژن، اراکین شورا، جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، بڑے بڑے نگران مسجد پکڑ کے بیٹھ جائیں۔ نگران شورا کے بیان میں بہت لطف اور بہت مزہ آیا، بہت سننے میں، اور انہوں نے بہت اچھی ترغیب دلائی۔ بیان کا موضوع تھا روزہ رکھو تحریک، اور ہمیں اس سے کافی معلومات حاصل ہوئی۔ انشاءاللہ عز و جل روزے رکھیں گے، 5 وقت کی نماز پڑھیں گے اور دوسرے دوستوں کو بھی دعوت دیں گے۔ حاجی صاحب کا بیان سنا روزوں کے حوالے سے، رمضان کے حوالے سے، تو الحمدللہ بہت جذبہ جاگا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی نیت کرتے ہیں ہم بھی کہ